والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں سوائے ان کنیزوں کے جو تمہاری ملک میں ہوں۔ اللہ نے تم پر ان احکام کو فرض کر دیا، اور ان عورتوں کے سوا جن کا اوپر ذکر آیا ہے دوسری تمام عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، بشرطے کہ تم ان کو اپنے مال کے ذریعے پاک دامنی کے لیے طلب کرو، نہ کہ بدکاری کے طور پر۔ پھر جب تم نے ان سے اس مال کے سبب فائدہ اٹھا لیا تو ان کا مقرر کیا ہوا مہر ادا کر دو، اور تم پر کچھ گناہ نہیں اگر تم مقررہ مہر میں سے کچھ کمی بیشی کے لیے آپس میں رضامند ہو جاؤ، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم واللہ غفور رحیم۔ اور تم میں سے جو اس بات کی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ پاک دامن مسلمان آزاد عورتوں سے نکاح کر سکے تو پھر جو مسلمان کنیزیں تمہارے قبضے میں ہوں ان سے نکاح کر لے، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ تم آپس میں ایک ہو سو تم ان سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو، اور دستور کے مطابق ان کو ان کے مہر بھی ادا کرو، اور یہ کنیزیں پاک دامن ہوں، اعلانیہ بدکاری کرنے والی اور خفیہ آشنائی کرنے والی نہ ہوں۔ پھر اگر وہ نکاح میں آ جانے کے بعد بے حیائی کا کام کریں تو جو سزا آزاد عورتوں کے لیے مقرر ہے ان کے لیے اس کی نصف سزا ہے، اور تم میں سے کنیز سے نکاح کی اجازت اس کے لیے ہے جس کو گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے احکام کھول کھول کر بیان کرے اور تمہیں ان لوگوں کے طریقوں پر چلائے جو تم سے پہلے گزر چکے، اور تم پر توجہ فرمائے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اور اللہ تم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے، اور جو لوگ خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بھٹک کر بہت دور جا پڑو۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے، اور انسان تو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کے اموال ناحق نہ کھایا کرو سوائے اس کے کہ آپس کی رضامندی سے تجارت ہو، اور آپس میں خون ریزی نہ کیا کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا۔ اور جو کوئی یہ کام
سرکشی اور ظلم سے کرے گا تو ہم بہت جلد اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور اللہ پر یہ بات بہت آسان ہے۔ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ اگر تم بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے بچتے رہو تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور ہم تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے، مردوں کے لیے ان کی کمائی سے ان کا حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے ان کا حصہ ہے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، بے شک اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ ماں باپ اور رشتہ داروں کے ترکے میں ہم نے ہر ایک کے لیے وارث بنا دیے ہیں، اور جن لوگوں سے تم نے عہد کر رکھا ہے ان کو بھی اس کا حصہ دے دو، بے شک اللہ ہر چیز سے آگاہ ہے۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ مرد عورتوں پر اس لیے حاکم ہیں کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، پس جو نیک بیویاں ہیں وہ تو اللہ کی عنایت سے مرد کی تابع دار ہیں اور اس کی غیر موجودگی میں حفاظت کرتی ہیں، اور تمہیں جن عورتوں کی نافرمانی کا اندیشہ ہو تو ان کو سمجھا دو، اور اگر نہ مانے تو خوابگاہوں میں ان سے جدا رہو، اور اگر پھر بھی نہ مانے تو ان کو مارو، پس اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو ان پر بہانہ مت ڈھونڈو، بے شک اللہ بڑا رفعت عظمت والا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اگر تمہیں میاں بیوی کے مابین عداوت کا اندیشہ ہو تو ایک منصف مرد کے کنبے سے اور ایک منصف بیوی کے کنبے سے مقرر کر دو، اگر یہ دونوں منصف صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ بھی میاں بیوی میں موافقت کرا دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا خبر رکھنے والا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور قرابت والے پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور ساتھ بیٹھنے والے اور مسافر کے ساتھ، اور جو غلام باندیاں تمہارے قبضے میں ہوں ان سب کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، بے شک اللہ کسی تکبر کرنے والے اترانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کو کہتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے وہ اس کو چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ قیامت کے دن پر، اور جس کا شیطان ساتھی ہو تو وہ برا ہی ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ اور ان کا کیا بگڑ جاتا اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ ان سے خوب واقف ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ بے شک اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر ایک نیکی ہو تو وہ اس کو دگنا کر دیتا ہے اور اس کو اپنے پاس سے بھی بڑا اجر دیتا ہے۔ فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ پھر کیا ہوگا اس وقت جب ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ حاضر کریں گے، ہم آپ کو بھی ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ اس دن تو کافر اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی یہ آرزو کریں گے کہ کاش ان پر زمین ہموار کر دی جائے اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ان اللہ کان عفوا غفورا۔ اے ایمان والو، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو کہ تم منہ سے کیا کہتے ہو، اور نہ ناپاکی کی حالت میں سوائے اس کے کہ تم سفر میں ہو یہاں تک کہ غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورت سے قربت کی ہو پھر تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی لے کر اس سے اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کر لو، بے شک اللہ درگزر کرنے والا مغفرت کرنے والا ہے۔ الم تر الى الذین اوتوا نصیبا من الكتاب یشترون الضلالة ویریدون ان تضلوا السبیل واللہ اعلم باعدائکم وکفى باللہ ولیا وکفى باللہ نصیرا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب سے کچھ حصہ دیا گیا تھا؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ کافی ہے حمایت کے لیے، اور اللہ کافی ہے مدد کے لیے۔ من الذین هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ بعض یہودی ایسے بھی ہیں جو الفاظ کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور اپنی زبانوں کو موڑ کر سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے مانا نہیں، اور اسما غیر مسمعین اور رائنا کہتے ہیں دین میں تان کرتے ہوئے، اور کاش وہ سمعنا و اطعنا اور اسما اور انظرنا کہتے تو ان کے حق میں بہتر اور درست ہوتا، مگر اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی ہے،
سو وہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا۔ اے اہل کتاب، ہماری نازل کی ہوئی کتاب پر ایمان لے آؤ جو اس کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، قبل اس کے کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ کر ان کو اس کی پیٹھ کی جانب الٹ دیں یا ان پر ایسی لعنت کر دیں جیسی اصحاب سبت پر کی تھی، اور اللہ کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما۔ بے شک اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اس کے سوا جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تو اس نے اللہ پر بڑا بہتان باندھا۔ ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا۔ کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ ٹھہراتے ہیں، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے، اور ان پر ایک تاگے کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا۔ دیکھو یہ اللہ پر کیسا جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور صریح گناہگاری کے لیے تو یہی کافی ہے۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا۔ کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمانوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اور جس پر اللہ لعنت فرما دے تو اس کے لیے ہرگز کسی کو مددگار نہ پائے گا۔ ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا۔ کیا اللہ کی سلطنت میں ان کا کچھ حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ کسی کو رائی برابر بھی نہ دیتے۔ ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما۔ کیا یہ یہود لوگوں پر اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا؟ تو بے شک ہم نے ابراہیم کے خاندان کو کتاب اور حکمت دی، اور ہم نے ان کو عظیم سلطنت عطا فرمائی۔ فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا۔ پھر ان میں سے کچھ تو اس کتاب پر ایمان لے آئے اور کچھ اس سے رک گئے، اور منکرین کے لیے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما۔ بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم بہت جلد ان کو آگ میں ڈالیں گے، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی جگہ دوسری کھالیں پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب چکھیں۔ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ہم ان کو بہت جلد باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے وہاں پاک بیویاں ہیں، اور ہم ان کو خوب
گھنی چھاؤں میں داخل کر لیں گے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانت والوں کو ادا کر دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے کرو، بے شک اللہ تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ خوب سنتا دیکھتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اولو الامر کی، پھر اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اس میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو، اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا اور ان پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوئیں، مگر وہ چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مقدمے شیطان کے پاس لے جائیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کا انکار کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں نہایت دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس قرآن کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ سے کتراتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے جو وہ کر چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، پھر جب وہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور موافقت تھا۔ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا حال اللہ کو خوب معلوم ہے، بس آپ ان سے اعراض برتیے اور ان کو نصیحت کیجیے اور ان سے مؤثر ترین بات کیجیے۔ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ اور ہم نے ہر رسول کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر وہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا آپ کے پاس آ جاتے، پھر وہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتا، تو البتہ وہ اللہ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ پھر آپ کے رب کی قسم وہ ہرگز مومن نہ ہوں گے جب تک وہ آپس کے جھگڑوں میں آپ کو منصف نہ بنائیں، پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس سے کسی طرح اپنے دلوں میں تنگی نہ پائیں اور اسے خوشی سے قبول کر لیں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اور اگر ہم ان لوگوں پر یہ بات فرض کر دیتے کہ تم اپنے آپ کو خود قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ان میں سے بہت ہی کم لوگ اس پر عمل کرتے،
اور اگر وہ اس بات پر عمل کرتے جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے حق میں بہتر اور ان کو دین پر ثابت قدم رکھنے والا ہوتا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور اس وقت ہم ان کو اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتے اور ہم ان کو راہ راست کی ہدایت کرتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ ہیں، اور یہ بہت ہی اچھے رفیق ہیں۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ ہی جاننے والا کافی ہے۔ يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، اے ایمان والو، جب تم جہاد کے لیے نکلو تو اپنے ہتھیار لے لیا کرو، پھر چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں نکلو یا اکٹھے کوچ کرو۔ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا، اور بے شک تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو سستی کرتے ہیں، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر اللہ نے بڑا انعام فرمایا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل ہوا تو وہ اس طرح افسوس کرتے ہیں گویا کہ تم میں اور ان میں کبھی دوستی ہی نہ تھی، کہتے ہیں کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، سو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑیں جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں لڑے گا پھر مارا جائے یا غالب آ جائے تو ہم اس کو جلد اجر عظیم دیں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے، جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حمایتی بنا دے اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار بنا دے۔ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، جو لوگ مومن ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، بس تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا فریب کمزور ہے۔ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جن کو حکم دیا گیا تھا کہ تم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو اس وقت ان میں سے ایک فریق تو لوگوں سے ایسا ڈرنے لگا جیسے کوئی اللہ سے ڈرتا ہے یا اس سے بھی زیادہ، اور وہ کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ ہمیں تھوڑی مہلت اور مدت دیتا۔ آپ کہہ دیجئے
کہ دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت ہی بہتر ہے، اور تم پر ایک تاگے کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں ہی میں کیوں نہ ہو، اور اگر ان کو کوئی بھلائی پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر ان کو کوئی برائی پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا۔ جو کچھ بھلائی تجھے پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کچھ نقصان تجھے پہنچے تو وہ تیرے نفس کی شامت سے ہے، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کافی گواہ ہے۔ من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا۔ جس نے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے روگردانی کی تو ہم نے آپ کو ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام تو اطاعت کرنا ہے، پھر جب وہ آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو اس بات کے خلاف مشورہ کرتا ہے جو آپ نے کہی تھی، اور جو کچھ وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں اللہ لکھتا رہتا ہے۔ بس آپ ان سے اعراض کیجئے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت اختلاف پاتے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی بات پہنچتی ہے تو وہ اس کو مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر وہ اس کو رسول اور اپنے حاکموں تک لے جاتے تو ان میں سے تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے ہو لیتے۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسك وحرض المؤمنین عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا۔ پس اللہ کی راہ میں قتال کیجئے، آپ پر اپنی ذات کے سوا کسی کی ذمہ داری نہیں، اور آپ مسلمانوں کو ترغیب دیجئے، عجب نہیں کہ اللہ کافروں کی جنگ کو روک دے، اور اللہ کا زور جنگ زیادہ شدید ہے اور وہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا۔ جو کوئی نیک کام کی سفارش کرتا ہے تو اس میں سے اس کو بھی ایک حصہ ملتا ہے، اور جو کوئی برے کام کی سفارش کرتا ہے تو اس پر اس کو بھی اس کا ایک حصہ ملتا ہے، اور اللہ ہر چیز کی قدرت والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب کوئی تمہیں سلام کرے تو تم اس سے بہتر الفاظ میں سلام کرو یا وہی کلمہ لوٹا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا
حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامة لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ قیامت کے روز وہ تمہیں جمع کرے گا، اور اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے، حالانکہ اللہ نے تو اعمال کی وجہ سے ان کو الٹا پھیر دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا اس کو ہدایت پر لے آؤ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی راستہ نہ پائے گا۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ وہ چاہتے ہیں جیسے وہ کافر ہیں تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ تاکہ سب برابر ہو جائیں، بس تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں، پھر اگر وہ منہ موڑیں تو ان کو پکڑو اور جہاں کہیں پاؤ ان کو قتل کر ڈالو، اور نہ ان میں سے کسی کو دوست بناؤ اور نہ مددگار۔ إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا۔ سوائے ان لوگوں کے جو ایسی قوم سے جا ملے ہوں جن کا تمہارے ساتھ عہد و پیمان ہے، یا وہ تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ ان کے دل تمہارے ساتھ یا اپنے قوم کے ساتھ لڑنے سے تنگ ہوں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ تم سے ضرور لڑتے، پس اگر وہ تم سے کنارہ کریں اور تم سے نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کا کوئی راستہ نہیں رکھا۔ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومهم کلما ردوا الى الفتنة ارکسوا فیہا فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا۔ ان قریب تمہیں ایسے لوگ بھی ملیں گے جو تمہارے ساتھ بھی امن سے رہنا چاہتے ہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں، مگر جب ان کو فتنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ اس میں کود پڑتے ہیں، بس اگر وہ تم سے کنارہ نہ کریں اور تمہیں صلح کا پیغام نہ دیں اور اپنے ہاتھ لڑائی سے نہ روکیں تو ان کو پکڑو اور جہاں کہیں پاؤ ان کو قتل کر دو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے تمہارے لیے کھلی حجت قائم کر دی ہے۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے مگر غلطی سے، اور جس نے کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دیا تو اس کو ایک مومن غلام آزاد کرنا چاہیے، اور مقتول کے وارثوں کو دیت دینی چاہیے سوائے اس کے کہ وہ خود معاف کر دیں۔ بس اگر وہ مقتول اس قوم کا ہو جو تمہاری دشمن ہے اور وہ خود مسلمان ہے تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کر دے، اور اگر وہ مقتول ایسی قوم سے ہے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو اس کے وارثوں کو دیت بھی دینی چاہیے،
اور مسلمان غلام بھی آزاد کرنا چاہیے۔ بس جس کو میسر نہ ہو تو وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے۔ توبہ کا یہ طریقہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ اور جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اس کی لعنت ہوگی اور اس کے لیے عذاب عظیم تیار ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو شخص تمہیں سلام کرے اس کو یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے ہاں تو بہت سی غنیمتیں ہیں، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر فضل فرما دیا، پس تم اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، بلا شبہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما۔ جو لوگ بغیر کسی عذر کے گھر میں بیٹھے رہیں وہ ان مجاہدوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اللہ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر مرتبے میں فضیلت دی ہے، اور اللہ نے یوں تو ہر ایک سے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے، مگر جہاد کرنے والوں کو گھر بیٹھے رہنے والوں پر اجر عظیم کے اعتبار سے فضیلت دی ہے۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمۃ وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ کی طرف سے بہت سے درجے اور بخشش اور رحمت ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا۔ بے شک جب فرشتے ایسے لوگوں کی روح نکالیں گے جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو وہ ان سے پوچھیں گے کہ تم کس حال میں تھے، وہ کہیں گے کہ ہم ملک میں بے بس تھے۔ فرشتے کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم ہجرت کر کے کہیں چلے جاتے؟ سو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا۔ سوائے ان مردوں، عورتوں اور بچوں کے جو نکلنے کا کوئی ہیلہ نہ کر سکتے ہوں اور نہ وہ رستہ جانتے ہوں۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ سو امید ہے اللہ انہیں معاف فرما دے گا اور اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ اور جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا تو وہ زمین میں بہت جگہ اور بہت وسعت پائے گا، اور جو کوئی اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف نکلے پھر اس کو موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ہاں مقرر ہو گیا، اور اللہ بخشنے والا
مہربان ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور جب تم ملک میں سفر کرو تو تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں کہ تم نماز میں سے کچھ کم کر دو، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے تو بلا شبہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ اور جب آپ سفر میں ان کے ساتھ ہوں اور آپ ان کو نماز پڑھانے لگیں تو مسلمانوں کی ایک جماعت کو چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور ان کو اپنے ہتھیار بھی اپنے ساتھ رکھنے چاہیے۔ پھر جب سجدہ کر چکیں تو ان کو چاہیے کہ پیچھے ہٹ جائیں اور دوسری جماعت جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھے، اور وہ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ اور کافر تو چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے ہتھیاروں اور اسباب سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر ایک دم ٹوٹ پڑیں۔ اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو تم پر اپنے ہتھیار اتار کر رکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا۔ پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کو یاد کرو، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور پہلو کے بل۔ پھر جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو تم نماز قائم کرو، بے شک مسلمانوں پر نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور ان کا تعاقب کرنے میں ہمت نہ ہارو، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو وہ بھی ویسی ہی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسی تم اٹھاتے ہو، اور تم اللہ سے جو امید رکھتے ہو وہ امید نہیں رکھتے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ بے شک ہم نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے علم کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرفداری نہ کریں۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ اور آپ اللہ سے استغفار کریں، بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا۔ اور جو لوگ اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں آپ ان کی طرف سے جھگڑا نہ کریں، بے شک اللہ کسی دغاباز گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا۔ وہ لوگوں سے تو پوچھتے ہیں اور اللہ سے نہیں پوچھتے، حالانکہ جب وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ نے سب کا احاطہ کر رکھا ہے۔ ہا انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا۔
ہاں تم دنیا میں تو ان کی طرف سے جھگڑتے ہو، مگر قیامت میں ان کی طرف سے کون جھگڑے گا یا کون ان کا وکیل بنے گا؟ ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، اور جس نے برا کام کیا یا اپنے اوپر ظلم کیا پھر وہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو وہ اللہ کو بھی معاف کرنے والا مہربان پائے گا۔ ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما، اور جو کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے اور اللہ تو جاننے والا حکمت والا ہے۔ ومن يكسب خطيئة او اثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا، اور جو کوئی خطا یا گناہ کرے پھر وہ اس کو کسی بے گناہ کے ذمے لگا دے تو اس نے ایک بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے اوپر لے لیا۔ ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان منافقوں میں سے ایک گروہ نے تو آپ کو بہکانے کا قصد کر ہی لیا تھا، اور وہ گمراہ نہیں کر رہے مگر اپنے آپ کو، اور وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل کی اور آپ کو وہ باتیں سکھائیں جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑا ہی فضل رہا ہے۔ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، ان کے اکثر مشوروں میں کوئی خیر نہیں سوائے اس کے جس نے خیرات یا کسی نیک کام یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم دیا، اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرے گا سو ہم ان قریب اس کو اجر عظیم دیں گے۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، اور جو کوئی ہدایت ظاہر ہونے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے گا اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلے گا تو ہم بھی اس کو اسی راستے پر چلائیں گے اور ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، بلا شبہ اللہ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے سوا جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، یہ مشرک تو اللہ کے سوا عورتوں ہی کو پکارتے ہیں، اور یہ مشرک صرف سرکش شیطان ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے اس شیطان پر لعنت کر دی ہے، اور وہ کہہ چکا ہے کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ ضرور لوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، اور میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، اور میں ان کو ضرور امیدیں دلاؤں گا، اور ان کو سکھاؤں گا کہ وہ جانوروں کے کان کاٹیں، اور انہیں یہ بھی سکھاؤں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑیں، اور جس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لیا تو وہ صریح نقصان میں پڑ گیا۔ يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، وہ ان سے وعدے کرتا ہے اور ان کو امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان ان سے جو وعدے کرتا ہے
وہ سب فریب ہیں۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ وہ نہ پائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم ان کو جلد ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ سے زیادہ کون بات کا سچا ہو سکتا ہے؟ لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الكتاب من يعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ نہ تمہاری آرزویں پوری ہوں گی اور نہ اہل کتاب کی خواہشیں۔ جو برائی کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا اور وہ اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی اپنا حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون نقیرا۔ اور جو نیک کام کرے گا وہ مرد ہو یا عورت، وہ مومن ہو تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اور اس شخص سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے اللہ کے آگے سر جھکا دیا اور وہ نیک کاموں میں لگا رہا اور ابراہیم کی ملت کی پیروی کرتا رہا جو یکسو تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ اور جو لوگ آپ سے یتیم عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں ان سے نکاح کی اجازت دیتا ہے، اور کتاب میں جو حکم تمہیں سنایا جا چکا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں بھی ہے جن کا حق تم ادا نہیں کرنا چاہتے اور تم ان سے نکاح کی خواہش رکھتے ہو، اور بے کس بچوں کے بارے میں بھی، اور تم یتیموں کے حق میں انصاف قائم رکھو، اور تم جو کچھ بھی نیکی کرو گے اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی بدمزاجی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو آپس میں مصالحت کرنے میں ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں، اور صلح بہتر ہے، اور بخل تو سب کے اندر ہوتا ہے، اور اگر تم نیکی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور تم عورتوں کے حقوق میں ہرگز عدل نہیں کر سکتے اگرچہ تم کتنا ہی چاہو، سو تم ایک ہی کی طرف پورے نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو درمیان میں لٹکتا ہوا چھوڑ دو، اور اگر تم صلح کر لو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اور اگر دونوں الگ ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی فراخ دستی سے غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا
حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور ہم نے ان کو بھی حکم دیا تھا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور تمہیں بھی کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ غنی ہے، حمید ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ اے لوگو، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو سمیٹ کر لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر قادر ہے۔ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا۔ جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے تو اللہ کے پاس تو دنیا و آخرت دونوں کا بدلہ ہے، اور اللہ خوب سنتا خوب دیکھتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے گواہی دو، خواہ یہ شہادت خود تمہارے نفس یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کے ہی خلاف ہو۔ اگر کوئی غنی یا فقیر ہے تو اللہ سب سے بڑھ کر ان کا خیر خواہ ہے، پس تم انصاف کرنے میں خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، اور اگر تم گھما پھرا کر گواہی دو گے یا گواہی سے پہلو تہی کرو گے تو بے شک اللہ تمہارے سب کاموں سے باخبر ہے۔ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ اے ایمان والو، اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے اور اس کتاب پر جو وہ پہلے نازل کر چکا ہے ایمان لاؤ، اور جس نے اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کے دن کا انکار کیا تو وہ بہت دور بھٹک گیا۔ ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر وہ کفر میں ہی بڑھتے چلے گئے تو اللہ نہ ان کی مغفرت کرے گا اور نہ ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما۔ آپ منافقوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا۔ وہ منافقین جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ پس عزت تو ساری اللہ ہی کے پاس ہے۔ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا۔ اور اللہ قرآن میں تم پر حکم نازل کر چکا کہ جب تم اللہ کی آیتوں کا انکار اور ان کا تمسخر کرتے ہوئے سنو تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ کسی اور بات میں نہ لگیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ سب منافقوں اور کافروں کو
دوزخ میں جمع کرے گا۔ الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا۔ وہ منافقین جو تمہاری طاق میں رہتے ہیں، بس اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہوتی ہے تو کافروں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہ آئے تھے اور ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا تھا۔ بس اللہ قیامت کے روز تمہارا اور ان کا فیصلہ کرے گا، اور اللہ کافروں کو مومنوں پر ہرگز غالب نہ ہونے دے گا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا۔ بلا شبہ منافق اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ انہی کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کاہلی کے ساتھ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کو بہت ہی کم یاد کرتے ہیں۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن يضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ وہ ایمان و کفر کے درمیان متردد ہیں، نہ ان کی طرف ہیں اور نہ ان کی طرف، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کی صریح حجت قائم کر لو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ بلا شبہ منافق آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور تم ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینهم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ مگر ان میں سے جن لوگوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور اللہ کو مضبوط پکڑ لیا اور وہ اللہ کے خالص فرما بردار ہو گئے تو وہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اور ان قریب اللہ مومنوں کو اجر عظیم دے گا۔ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اگر تم شکر گزاری کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ قدردان ہے، جاننے والا ہے۔